السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس سبق میں بھی ہم تختی نمبر 17 ہی کو پڑھیں گے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم قاعدے ہیں، چونکہ اکثر ہم قرآن پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں رکنا چاہیے وہاں نہیں رکتے ہیں۔ اچھا، جس جگہ پر ہم رکتے ہیں وہاں رکنے کا ہمیں طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے رکنا چاہیے۔ اس لیے ان قاعدوں کو ہم خوب اچھے سے سمجھ لیں، اور انہی قاعدوں کے مطابق جب ہم قرآن پڑھیں تو وہاں رکنے کی کوشش کریں۔ اگر ان قاعدوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے میں بھی ہمیں اچھا لگے گا اور خوبصورتی محسوس ہوگی۔ ان قاعدوں کو میں پچھلی تینوں ویڈیوز میں اچھے طریقے سے بتا چکا ہوں۔ تو آئیے اس سبق میں ہم ڈائریکٹ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا کاف زبر کا، ایاک، نون عین زبر نا، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبد، ایاک نعبد، واو زبر و، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، و ایا، کاف زبر کا، و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نست، عین یا زیر ای، نستعی، نون پیش نو، نستعین۔ اگر ہم نون پر پیش پڑھیں گے اور نہیں رکیں گے تو پھر تو ہم نون پہ پیش ہی پڑھیں گے، جیسے نستعین، اور پھر آگے والے سے ملا کر کے پڑھنا ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ گول نشان ہے اور یہاں پہ ہمیں آیت کرنا ہے، تو پھر ہم نون کو کیسے پڑھیں گے؟ نون کو ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے کہ آپ نے قاعدے کے اندر دیکھا کہ زبر، زیر یا پیش۔ اگر ہمیں زبر پر رکنا ہو یا زیر پر رکنا ہو یا پیش پر رکنا ہو تو ہم کس طریقے سے رکیں گے؟ اس کا قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ اب آپ اس کے اندر دیکھیں، آخری حرف کیا ہے؟ ہمیں پیش پر رکنا ہے۔ آخری حرف کیا ہے؟ نون ہے۔ نون پر ہم جزم دیں گے اور سانس کو توڑ دیں گے، جیسے نستعین، اس طریقے سے پڑھیں گے۔